اسلام کے نقطہ نظر سے جہیز کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے، وضاحت فرمائیں۔ یہ ایک سوال نہیں ہے، دو سوال ہے، اس نے ایک اکٹھا لکھ دیا۔ جیسے اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام محمد نثار ہے، مجھے بھوک لگی مجھے روٹی کھلا دیں۔ تو اس نے کہا بھوک لگی روٹی کھلا دیں، نام کا ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس نے بھی یہی حال کیا۔ جہیز کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں جانا فارغ لوگ کا۔ بھئی یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈاٹ دیا کرو، کوئی نمبر دیا کرو، سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے، بزنس مین ہے، کمانے کھانے والا بندہ ہے، تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے، یہ بقرعید کم میں نہیں آوڑا، ٹھیک ہے، یہ کمائے بیوی کے لیے۔ اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے، بیچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے، تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے، کوئی نہیں مسئلہ۔ لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اتنا جہیز لاؤ، جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی۔ بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لیں۔ ہمارے والد محترم کی 7 بیٹیاں ہیں، ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں۔ کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ جس دن کسی کی بچی بیاہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا، تو باپ سے پوچھنا، ماں سے پوچھنا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، تھوڑا گزارا۔ اس جہیز پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں، میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا، تو لوگ ہم سے طلاق کے فتوے بھی لیتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے جو صرف جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی، اور طلاق دے تھی۔ ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز 2 نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے۔ یہ جو لکڑی ہے نا، یہ 2 نمبر ہے، یہ دیار نہیں ہے، یہ کوئی چائنا پڑتل کی ہے، چل بھی لے جا۔ یہ وجہ طلاق ہوتی ہے، یہ ریزن آف دا ڈیورس ہے، اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں۔ مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو، تم پھر بزنس مین ہو، تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے، تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا، تم نے کاروبار کے مسئلے دیکھے۔ پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا، کہیں ریڑھی لگا لیتا، بہترین قسم کے آلو پیاز بیچ دیتا۔ دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ ہے ہوا کیا طلاق کی وجہ؟ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیث صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو 2 نمبر کرسی ہے، تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے نا، کسی کام کی چیز نہیں ہے، 2 نمبر ہے۔ اسی پر لڑائی پڑ گئی۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جہیز ہر صورت دو، ان سے پوچھو کوئی دلیل، کہتے ہیں ہاں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جہیز دیا تھا۔ تو ان سے ایک سوال کیا کرو کہ حضور پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے 4۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، پیغمبر کی 4 لخت جگر نور نظر، پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں۔ قرآن کریم میں کل ازواجک و بنات، بنت نہیں بنات، پیغمبر کی بہت سی بیٹیاں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیا ہے، باقی 3 کو جہیز دینے کی بات کیوں نہیں آتی؟ اگر دینا ضروری ہے تو حضرت فاطمہ کو دے دیا، جو باقی بیٹیوں کے جہیز کی بارے میں روایات نہیں آتی، ادھر جناب کیا فرمائیں گے؟ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ داماد کی حیثیت دیکھیں۔ رسول اللہ کے پہلے 2 داماد ہیں، حضرت لقیط ابن ربی جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں الاموی، دوسرے ہیں حضرت عثمان ابن عفان الاموی، دونوں بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ پہلی بیٹی کے شوہر حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ہے، اور رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان سے شادی ہے۔ یہ دونوں بزنس مین آدمی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی جہیز کی بات نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فائنانشلی، مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ ایمانی لحاظ سے تو علی ہے نا، میں مالی لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے وہاں اتنی مضبوطی کی بات نہیں ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے بطور تعاون 2 چھاگل دیے ہیں، 2 سرانے دیے ہیں، 1 چکی دی ہے، 2 پینے کے گلاس دیے ہیں، اور یہ ترتیب دی ہے۔
اچھا تمہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کی بات آپ کو یاد ہے تو میرے بھائی پھر جہیز بھی وہی دو جو حضور نے دیا تھا نا. تم تو جہیز میں کہتے ہو موٹر سائیکل دے دو مجھے، کار دے دو مجھے، گاڑی دے دو. اپنی حیثیت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ گھر تجھے اصلی شناختی کارڈ دکھا کر روٹی ملتی اور تو سسر کے گھر سے جہیز کی ڈیمانڈیں لے گلا. جی ہاں منہ ڈوڑی وارا دھو نہیں تو گھر والے سجانے سے نہیں پتہ نہیں کتھو آوڑ ہے یہ جو رہنا نیو خان دا چنگا ڈمبا ڈبا دی شکل والا. اور یہ اپنے سسر سے کہہ رہے جی مجھے. ایک خاتون کے ہم راضی نامے میں گئے تو اس کا شوہر ان نمون متھا تو جن پہاڑوں لتا وہ کہہ رہا تھا یہ اس نے مجھے دیا کیا، اس نے مجھے دیا کیا، یہ لائی کیا. تو کیا خوب جواب دیا اس لڑکی نے کہا میرا ابا تو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے، تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا سکتا ہے. جی ہاں ڈاڈی یاد آوے سی بچڑے کو ایئرپورٹ بناوا مرتے 100 جہاز ہیں جنہیں پیسے لگ دن. جی ہاں تو اس لیے جہیز کا نقطہ نظر پر یہ بات تھی. یہ اتنی بہو ہیں دفعہ ٹھیک ہے. کو بھیا سوال ہویا تو بعد